بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو آپ کا سبق ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، الجرس مزامیر الشیطان، جو گھنٹی ہوتی ہے یہ شیطان کی بانسری ہے۔ باہر کو جا کر سب کو اندر بلا، یہ جو اکثر ٹن ٹن کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اکثر بچے بھی ایسے کھلونے لے لیتے ہیں جن میں ساز جیسی آواز ہوتی ہے، تو یہ ساز و آواز کی کوئی بھی چیز ہو تو یہ شیطان کا ساز ہے۔ چاہے وہ آپ اپنے گھر میں ایسی بیل لگا لیں، چاہے آپ کے موبائل پہ ایسی بیل لگی ہو، یا آپ نے گھر میں کوئی ایسی چیز رکھی ہو، تو اس کے بارے میں بھی منع کیا گیا ہے۔ جس گھر کے اندر اس طرح کی کوئی آواز ہو، ایسا بندہ عبادت نہیں کر سکتا، عبادت میں مشغول ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی میں آتا ہے اکثر بجنے والا زیور جو پہنا جاتا ہے، اس میں پائل جو بچیاں پہنتی ہیں یا ایسی بجنے والی چوڑیاں پہن لیتے ہیں، یا کوئی بھی چیز ہے جس سے آواز آتی ہو، تو یہ ایک طرح کا شیطان کا کھلونا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آپ یہاں یہ سوچیں کہ ایک ہلکی سی آواز انسان کو عبادات سے دور کر سکتی ہے، ایک ہلکی سی، اور گھنٹی کی آواز ٹن 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 ذرا سی اتنی سی ہوتی ہے نا، اگر اس کی وجہ سے عبادتوں میں خلل آ سکتا ہے، تو جو بچے اور بچیاں ہیڈ فون کانوں میں لگا کر مسلسل شیطانی آلات سنتے رہتے ہیں، شیطان کے ساز و آواز سنتے رہتے ہیں، ان کی عبادتوں کا کیا عالم ہوگا۔ بہت سخت گناہ ہے اس قسم کی کوئی بھی چیز اپنانا، اس قسم کی کوئی بھی کھلونا لینا۔ اکثر بچے باجا جو بجاتے ہیں نا، ابھی 14 اگست آ رہا ہے، کان کھا جاتے ہیں، ایسی پتہ نہیں کیا آپ لوگ مینڈک بنے رہتے ہیں۔ تو کسی بھی قسم کی اس طرح کی بجنے والی چیز، اس طرح کے ساز وغیرہ سے پرہیز کے کریں آپ سب۔ اکثر لوگ سفر پہ جب جاتے ہیں تو اس قسم کی چیزیں لگا لیتے ہیں تاکہ ہمارا سفر بڑا اچھا ہو اور ہم بور نہ ہو سفر میں۔ سفر میں بھلا کوئی بور ہو سکتا ہے؟ کون سا سفر ایک ہی جگہ گاڑی چل رہی ہوتی ہے، وہ تو مختلف جگہوں پہ جاتی ہے، ہر لمحے باہر کا منظر اور ہوتا ہے۔ اور پھر سفر آپ دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آگے آئے گا، کہ سفر تو عذاب کا ٹکڑا ہے۔ سفر کے اندر کتنی مشکلات ہوتی ہیں، کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھو کتنے لوگ ہیں جو گاڑیوں کا سفر کرتے ہیں اور وہ اپنی منزل تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ کتنے لوگوں نے دیکھا کہ پیچھے برف کے مناظر دیکھنے کے لیے گئے تو وہیں پر برف کے نیچے ان کی گاڑیاں دب کر رہ گئی اور وہ لوگ فوت ہو گئے۔ کتنے لوگ ہیں جو ابھی سفر کر رہے تھے اور تیز بارشیں ہوئی، وہی سڑک تھی، وہی پل تھا، وہیں سے سب گاڑیاں گزر رہی تھی، پر گزرتے گزرتے اچانک سے وہاں پر ریلا آیا سیلاب کا، پل بھی گر گیا اور کتنی گاڑیاں گر گئی اور کتنے لوگ شہید ہو گئے۔ تو سفر جو ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بچہ جب گھر سے جانے لگا، وہ پنڈی سے جا رہا تھا لاہور، تو اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹے سفر کی دعا پڑھ لو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ سفر کی دعا ہے بیٹے، یہ پڑھ لو، گھر سے نکلتے ہوئے پڑھو، بسم اللہ توکلت علی اللہ
یہ پڑھو اور راستے میں تیسرا کلمہ پڑھتے رہو، درود شریف پڑھتے رہو، پڑھتے جانا۔ اب اس بچے نے ٹرین کا سفر کرنا تھا، تو جس ٹرین کا ٹکٹ اس بچے کے پاس تھا، جس ٹرین سے اس نے جانا تھا، اس ٹرین کا راستے میں حادثہ ہو گیا۔ اب والدین نے دیکھا کہ اسی ٹرین پہ ان کا بیٹا گیا تھا، وہ تو پاگل ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، ہمارا بچہ اس کا کیا بنا ہوگا۔ بہت لوگ شہید ہو گئے کیونکہ اکثر ٹرین کے حصے جو تھے ان میں آگ لگ گئی تھی۔ اب یہ والدین رو رہے، پریشان ہیں، کوئی اطلاع نہیں مل رہی۔ اچانک سے ٹرین کے حادثے کے تقریباً 4 گھنٹے کے بعد ان کو کال آئی۔ اس بچے کو بھی پتہ چل گیا کہ اس ٹرین کا حادثہ ہو گیا۔ اسے پھر ذہن میں آیا کہ میرے ماں باپ تو بہت سخت پریشان ہوں گے، تو اس نے فوراً سے پھر جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ اس ٹرین کا حادثہ ہوا ہے، تو اس نے والدین کو فون کیا اور بتایا کہ میں اسی ٹرین سے آ رہا تھا، تو راستے میں مجھے ایک جگہ ضروری کام تھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ضروری کام اس کی نماز تھی۔ تو کہنے لگا ٹرین نے ایک جگہ اسٹے کیا اور وہاں پر میں اپنے کام سے چلا گیا، یعنی نماز سے چلا گیا۔ جب آیا تو ٹرین جا چکی تھی، تو میں سفر اس پہ نہ کر سکا۔ اب اور گاڑی جب آئے گی تو میں سفر اس پہ کروں گا۔ تو اب جب پتہ چلا تھا نا کہ وہ ٹرین جو تھی اس کو حادثہ ہو گیا ہے اور لوگ بہت شہید ہو گئے، اس کی والدہ بڑی پریشان کہ میں نے خود پڑھا تھا کہ جو انسان گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھتا ہے، گاڑی کی دعا پڑھتا ہے، راستے میں دعائیں پڑھتا ہے، اس کو کوئی حادثہ آ ہی نہیں سکتا، تو میرے بیٹے کو کیسے حادثہ آ گیا، کیسی اس کی ٹرین جو ہے وہ حادثے کا شکار ہو گئی، اور ابھی تک ہمارے بچے کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا۔ لیکن اچانک سے جب انہیں اطلاع ملی تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہمارا بچہ دعائیں پڑھتے گیا اور اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کی برکت سے اس کو بچا لیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کہیں جائے تو کیا کانوں میں ہیڈ فون لگا کر شیطان کی ساز و آواز سننے چاہیے؟ شیطانی آلات جو ہے اس کو بڑے ہی رغبت سے ادھر اپنے کانوں کو لگانا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سفر فرما رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہیں سے دور سے آپ کو ان سازوں کی آواز ہے، آپ نے اپنے کانوں کے اندر اپنی انگلیاں ایسے دبا لی اور چلتے چلے گئے۔ کافی دور جا کر آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا یہ آواز آ رہی ہے؟ لوگوں نے کہا وہ تو کب سے نہیں آ رہی، وہ تو تھوڑی سی اس جگہ پر تھی، اب تو وہ آواز نہیں آ رہی۔ تو آپ نے تب اپنی انگلیوں کو کانوں سے باہر نکالا، آپ اتنی نفرت کرتے تھے شیطانی ساز و آواز سے۔ آج کیا بات ہے کہ امت کے چھوٹے چھوٹے بچے، بزرگ، بچیاں، جوان، بوڑھی، سبھی ان چیزوں کو بہت پسند کرتے ہیں اور شوق سے وہ چیزیں لگاتے ہیں، چاہے وہ کوئی نعت ہو، چاہے کوئی ایسے کوئی لوگوں نے کلمات بنائے ہوں جو ساز و آواز کے ساتھ ہوں، یا خاص کر کے گانے۔ تو آپ سوچو کہ جن کے ہم امت میں ہیں انہوں نے تو کبھی زندگی میں یہ چیزیں نہیں سنی، تو کیا امت دن رات جن چیزوں کو سن رہی ہے، کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے رسول علیہ السلام کو؟ تو اس لیے سفر پہ جاتے ہوئے یہ نہیں کہ آپ USB میں اچھی اچھی چیزیں ڈال لیں تاکہ ہم راستے میں خوب انجوائے کرتے جائیں، کچھ فنی کلپ ڈال لیں، کچھ یہ کر لیں اور وہ کر لیں۔ نہیں، سفر جو ہے نا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے بارے میں کہہ دی یہ عذاب کا حصہ۔ جو انسان اس دنیا سے چلا گیا اور جس کو راستے میں حادثہ پیش آ گیا، اگر وہ اس حال میں دنیا سے گیا کہ وہ کچھ شیطانی آلات سن رہی تھی یا سن رہا تھا، تو اس کا کیا انجام ہونے والا ہے؟ آخری پل تو بہت مشکل ہوتے ہیں، ان اوقات میں اور ان پلوں میں کیا اللہ کی مدد آئے گی؟ بالکل بھی نہیں۔ تو اس لیے آپ لوگ ان چیزوں سے پرہیز کریں، گھروں کے اندر ایسی بیلز لگائیں جو صرف باہر سے آنے والوں کی اطلاع دے سکے، ذرا سا آواز ہو، بجائے اس کے کہ پورے انڈین گانے آپ چلا دیں
یا کوئی اور میوزک جو آپ لوگوں نے ذہن میں ایک بنا رکھا ہے نا، یہ تو حمدیہ کلام ہے، چاہے کہ یہ ساز و آواز کے ساتھ ہے، یہ تو کلام ہے، یہ تو کلام اقبال ہے. کچھ بھی ہو سنیں، ساز و آواز کے ساتھ سنیں، یہ سب منع ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گھنٹی کیا ہے، الجرس ہے نا، تو تمام گھنٹیاں جو ہیں یہ شیطان کی آلات ہیں، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنے کے لیے کون سی دعا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف